بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں، لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور کثیر جنگی سامان تھا۔ جنگ سے قبل غزوہ بدر سے پہلے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عجز و نیاز میں گزاری، اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب عز و جل، اپنا وعدہ سچا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائے۔ اس کے بعد تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکل کر میدان میں آئے اور کہا، حل میں مبارز ہے کوئی لڑنے والا؟ تو لشکر اسلام سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کمزوروں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابلے کے بھیجو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو عبد المطلب میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زخمی ہو گئے اور عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر قتل کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقابلے میں زخمی ہوئے، آپ کی ران پر تلوار لگی جس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ زخمی حالت میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج ابو طالب اس حالت میں مجھے دیکھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں شعر کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، اس کی حفاظت میں دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے 2 کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اس سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال و جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا، وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً ابو جہل میدان میں مجھے دوڑتا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ اس جنگ میں 70 کفار کو قتل کر دیا گیا اور 70 کفار کو قید کر لیا گیا، اور 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔